الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 4 کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات سے اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن بن صخر تھا، لیکن آپ ابو ہریرہ کی کنیت سے مشہور ہوئے، اور یہ کنیت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، کیونکہ آپ کے پاس بلی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ ملاطفت، ازراہ شفقت و محبت آپ کو ابو ہریرہ بلی کا باپ یا بلی والا کہہ کر مخاطب فرمایا۔ بس اسی وقت سے آپ ابو ہریرہ کہلائے جانے لگے۔ خاندانی نام عبد شمس تھا، والد کا نام عامر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے ہوئے تھے، اس وقت میں وفد کے ساتھ مدینہ میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے حاضر ہوئے تھے۔ پھر یہ وفد خیبر پہنچ گیا اور آپ وہاں ہی مسلمان ہوئے۔ بیعت اسلام کے بعد پھر مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہ چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا عامل بھی بنایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی بڑی جستجو رہتی تھی۔ عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ زیادہ سوالات کرتے ہوئے جھجکتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت دلیری سے پوچھتے تھے۔ اس وجہ سے کتب احادیث میں ان کی روایات سب سے زیادہ ہیں، یعنی مکثرین صحابہ رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست پہلے نمبر پر ہیں۔ بعض لوگوں کو ان کی کثرت روایات پر شک بھی رہتا تھا، اس لیے کہ قلیل مدت میں، بہت کم مدت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روایات کرنے والے صحابی ہیں۔ تو ان کی کثرت روایات پر شک بھی رہتا تھا۔ اس پر وہ فرماتے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازار میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور انصار اپنی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگردہ رہتے تھے۔ میں ایک محتاج آدمی تھا، میرا سارا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، گویا آپ حلس البیت بن کر رہ گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص اوصاف میں خوف قیامت بھی تھا، یعنی آپ قیامت کے خوف سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرمایا کرتے تھے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کی محبت، محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سادگی، فیاضی یعنی سخاوت، بڑے سخی تھے۔ وفات، جناب ولید کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے
اور مدینہ ہی میں انتقال ہوا۔ ولید نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے کندھا دے کر جنت البقیع میں پہنچایا۔ آپ کے جنازہ یا نماز جنازہ میں اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 78 سال تھی، 78 سال تھی۔ آپ کی روایات کی تعداد 5374 ہے۔ اب ہم حدیث نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعتا، شین کے فتحہ کے ساتھ، ویقاتل حمیتا ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ بعض لوگ بہادری دکھانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، بعض لوگ قومی حمیت و غیرت کے جذبے کی وجہ سے لڑتے ہیں، اور بعض لوگ محض دکھلاوے کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سا جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی راستے میں جہاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس لیے جنگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اونچی رہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ جہاد اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ ان تینوں جنگوں میں سے جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یعنی شجاعتاً، حمیتاً دلیری دکھلانے کے لیے، حمیت و غیرت کے جذبے سے، اور دکھلاوے کے خاطر، ان تینوں جنگوں میں سے ایک بھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یقاتل فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مقاتلۃ و قتال مصدر ہے باب مفاعلت، ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ شجاعہ یہ مصدر ہے باب کرما، معنی دلیر ہونا، بہادر ہونا۔ حمیہ یہ بھی مصدر ہے باب سمع، معنی کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔ اسی طرح حمیت عزت کا احساس، اس کو بھی حمیت کہتے ہیں۔ یعنی حمیت کا ایک معنی تو کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا، کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا، اور دوسرے عزت کا احساس۔ سوال کرنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لاحق بن ضمرہ باہلی ہیں۔ حدیث کا مفہوم، حدیث کا خلاصہ یا حدیث کی تشریح۔ شجاعت اور بہادری قومی غیرت و حمیت پسندیدہ جذبات ہیں، بشرطے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے یا سربلند رکھنے کے لیے کار فرما ہوں۔ محض بہادری دکھانے کے لیے لڑنے کو یقیناً
اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنا نہیں کہا جاتا، اور نہیں وہ عند اللہ پسندیدہ اخلاق و فضائل میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رہے، وطن، ملک اور قوم کی حفاظت اور ان چیزوں کا دفاع کرنا، یعنی ان چیزوں کی طرف سے دفاع کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، مگر اسی وقت جبکہ اس کا اصل مقصود و مطلوب اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند رکھنا ہو۔ یہی وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے جس میں آخرت کے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ تمام مادی اور دنیاوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے، مگر یہ مادی اور دنیاوی منافع مسلمانوں اور خدا پرستوں کے اصلی مقاصد اور اغراض نہ ہونے چاہیے۔ جان تو جان دینے والے ہی کی راہ میں دی جا سکتی ہے اور اسی کے حکم پر قربان کی جا سکتی ہے، اور اسی صورت میں شہادت کی زندگی حاصل ہو سکتی ہے۔ آگے جہاد اور جنگ میں فرق سمجھایا جا رہا ہے۔ ویسے جہاد کے لیے جنگ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں لڑنا یہ جہاد ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا یہ تو جہاد ہے۔ باقی اس مقصد کے علاوہ دیگر مقاصد کے لیے لڑنا یہ جہاد نہیں بلکہ یہ جنگ ہے۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جو جنگ محض وطن، قوم اور حکومت یا کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے ہو، وہ جنگ ہے، جہاد نہیں۔ یعنی ایسی لڑائی پر اور ایسے جنگ کرنے پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اغراض و مقاصد کے لیے تو کفار بھی جنگ کیا کرتے ہیں۔ پھر کافروں اور خدا پرستوں کی لڑائی میں فرق کیا رہا؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے ان مسلمانوں کی جو اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے یا رکھنے کی نیت اور قصد کے بجائے محض ملک، قوم، وطن یا صرف اپنی آزادی اور حکمرانی کو برقرار رکھنے کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کریں تو ملک و قوم و وطن کی آزادی، سربلندی اور تمام دنیاوی مفادات خود بخود حاصل ہو جائیں گے، اور دین و دنیا دونوں کی کامرانیاں اور سرخروئی نصیب ہوگی۔ اسی طرح ایک بات ملحوظ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے والوں کو مجاہدین اسلام کے بجائے مجاہدین قوم یا مجاہدین وطن کہنا، اسی طرح قوم، وطن، ملک کے خاطر لڑنے والوں کو جن کا مقصد اعلاء کلمت اللہ نہ ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا نہ ہو، ان کو مجاہدین اسلام کہنا یہ کھلی ہوئی جہالت اور ان مجاہدین کی سخت توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہالت سے بچائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑے وہ مجاہدین اسلام ہیں،
جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے وہ مجاہدین اسلام ہیں، اور جو محض قوم، وطن اور ملک کے لیے لڑے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصود نہ ہو، تو وہ شریعت کی نظر میں، خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں وہ مجاہدین کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ان کو مجاہدین کہنا یہ نیری جہالت ہے۔ باب کی مناسبت سے اب آگے عبارت آ رہی ہے، کیونکہ ہمارا باب ہے باب الاخلاص، لہذا حدیث پاک کا جو آخری ٹکڑا ہے اس میں کہا گیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اعتبار چونکہ صحیح نیت پر ہے، تو جہاد جیسے عمل میں تو بدرجہ اولا یہ ضروری ہوگا۔ اسی وجہ سے فرمایا مجاہد تو وہی ہوگا جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے گا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑے گا، حقیقت میں وہی مجاہد ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ظاہر کا مکلف بنایا ہے، اس لیے میدان جہاد میں ہر مسلمان مقتول کے ساتھ شہید والا معاملہ کیا جائے گا، اور نیت و ارادے کا مسئلہ اللہ کے سپرد ہوگا، کیونکہ دلوں کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا میدان جہاد میں جو لڑ رہا ہے یا لڑ کر مر رہا ہے وہ شہید ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں یہ نظریہ قائم نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ دلیری دکھانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے، یا قومی جذبے یا وطنی جذبے کے خاطر یا کسی اور مقصد کی خاطر لڑ رہا تھا، اس لیے وہ شہید نہیں ہیں، ہم ایسی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یعنی اس کا معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ اس حدیث کو بھی علماء کرام جوامع الکلم میں شمار کرتے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے مختصر پر اثر، کہ چھوٹی بات ہو، مختصر جملہ ہو، لیکن اس میں بہت سارے فوائد اور بہت سارے مطالب پنہا ہو، مضمر ہوں۔ یہ حدیث دراصل وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا سے ماخوذ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ راوی حدیث کے حالات انشاءاللہ آئندہ درس میں بتائے جائیں گے۔